فرما, اس کی برکتیں, رحمتیں, عظمتیں سب ہمیں عطا فرما. نہ کہ صرف اس دن اس مہینے میں عبادت و ریاضت میں دن اور رات گزارنے کی بھی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. فضائل رجب پر کچھ گفتگو کریں گے اور اس کے بعد آدھی گفتگو حضرت خواجہ غریب نواز کی ولادت پہ کریں گے, ان کی ولادت اور ان کا بچپنا, کیونکہ اب 4 جمعہ ہمیں مسلسل جو بھی ملتے ہیں, ہم ماہ رجب میں ہند کے راجہ, ہم سب کے مہاراجہ عطائے رسول خواجہ غریب نواز کا ذکر کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے, کیونکہ آج ہندوستان کے مسلمانوں پر کسی کا احسان ہے تو وہ صرف میرے غریب نواز کا. ان کا بہت بڑا کرم ہے, ان کا دربار بھی بڑا, انہوں بھی بڑے, ان کا دربار بھی بڑا, انہوں بھی بڑے. جو ہوں مانگنے کے لیے وہاں کھڑے, وہ کبھی وہاں سے خالی نہیں لوٹے. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. اللہ جل جلالہ کا بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رجب کے مہینے میں انشاءاللہ داخل ہوں گے. اگر آج شام میں چاند دکھا تو رجب کی پہلی شب ہوگی. پہلی شب کی تو برکتیں فضیلتیں تو حدیث میں بھری پڑی ہوئی ہیں. اللہ کا احسان ہے, آج اگر چاند دکھ گیا تو پہلی شب, نہیں تو پھر 30 کے بعد تو ایک چاند ہوگا. آنے والی جمعہ کو انشاءاللہ 7 تاریخ یا 8 تاریخ رہے گی. ہم اسی ٹاپک کو باقی رکھتے ہوئے مسلسل ہمارے اس رجب کے مہینے میں ہندوستان کی سرزمین پر بڑے بڑے اولیاء اکرام کے عرس شریف منائے جاتے ہیں. بڑے بڑے اولیاء اکرام کے عرس ہوتے ہیں. ریچور میں بھی ہر جگہ کئی ایک اولیاء اکرام کا عرس ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہے. اس کے علاوہ اسی مہینے میں ایک رات ہے جسے شب معراج کہتے ہیں, وہ بھی آنے والی ہے. اللہ وہ سب ہم کو نصیب فرمائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے آنے سے پہلے تک ہمیں جانا نہ پڑے. اللہ سے دعا کریں کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں, کبھی بھی آتی, کہیں بھی آتی, کسی بھی وقت آتی ہے. ہم یہ دعا کریں کہ مولا رجب کا مہینہ بھی دے, شعبان بھی دے, رمضان بھی دے, کیونکہ تیرے نبی دعا کرتے تھے اے اللہ ہمیں رجب بھی دے, شعبان بھی دے, رمضان کا مہینہ بھی نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو یہ مہینوں کی برکتیں نصیب فرمائے. زمین اور آسمان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے اپنی کتاب لوح محفوظ میں سال کے 12 مہینوں کے نام لکھ دیے. ان میں سے 4 مہینے عظمت والے, حرمت والے بنا دیا. اللہ نے سال کے 12 مہینے دنیا میں آنے کے بعد نہیں بنے, زمین اور آسمان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے اپنی کتاب میں سال کے 12 مہینوں کے نام لکھ دیا, اور ان میں 4 مہینے عظمت والے, حرمت والے بنا دیا. اب وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ حدیث پاک میں آیا ہے 4 مہینوں میں تعظیم ان مہینوں کی بھی کرنا, ادب کرنا. حرمت والے مہینے, عظمت والے مہینے ہیں. ایک مہینہ رجب ایک الگ ہے. 3 مہینے مسلسل ایک کے بعد دیگر آتے ہیں, ذی القعدہ, ذی الحجہ, ماہ محرم الحرام. یہ 3 مہینے ایک کے بعد دیگر آتے ہیں, مگر رجب ایک علیحدہ مہینہ ہے. یہ 3 مہینے, یہ ایک مہینہ, 4 مہینے اللہ نے حرمت والے بنا دیا. یعنی ماہ رجب کے مہینے میں لڑائی جھگڑا, قتل, خون و غارت روک دیا جائے. اس مہینے میں جھگڑا نہیں کرنا, اس مہینے میں دنگے فساد نہیں کرنا, اس مہینے میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہیں ہونا. یہ مہینہ حرمت والا, عظمت والا مہینہ ہے. اس مہینے کی تعظیم کرنا یہ حدیث سے ثابت ہے. اس مہینے میں کافر بھی لڑتے نہیں تھے, بلکہ کافر بھی رجب کا احترام کرتے تھے.
اب یہ کافر بھی رجب کا احترام کرتے تھے. فضائل رجب میں فرمایا گیا رجب کے مہینے میں یہودی بھی ہو، نصارا ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، کوئی لڑتا جھگڑتا نہیں تھا، کیونکہ رجب کا مہینہ آیا عظمت والا مہینہ ہے، اس کا احترام کرنا ہر ایک پر لازم ہے. سب عزت اور احترام بجا لاتے تھے ماہ رجب کا. مگر آج کے دور میں دیکھا جائے، آج کے اس پرفتن ماحول میں دیکھا جائے، آج کی ترقی یافتہ دنیا کا جائزہ لیا جائے، ان کو کون سو مہینہ حرمت والا یہ تک نہیں معلوم. کون سو مہینے میں کس طرح عبادت کرنا، کس مہینے میں لڑائی جھگڑوں سے بچے رہنا، کس مہینے میں گناہوں سے بچے رہنا، کس مہینے میں گناہوں سے توبہ کرنا، یہ تک آج کے دور کے نوجوانوں کو علم نہیں ہے. بس پوری زندگی یوں ہی گزار رہے ہیں. خدا را مسلمانوں، رجب کا احترام کرنے کے بارے میں آپ کو حدیث کے حوالے سے بتاؤں گا. جنہوں نے رجب کا احترام کیا اگرچہ کافر ہے، رجب کا احترام کیا اگرچہ کافر ہے، اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا کر کے جنت عطا فرما دیا، جنت عطا فرما دیا. رجب کا احترام کرو، یہ مہینہ آ رہا ہے. حضرت العلامہ صفوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان آب پاری کا مہینہ ہے، رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. بیج بوئیں گے اس مہینے میں، بیج بوئیں گے رجب میں، جو بیج بوئے گا نیکی کا اس کے لیے رمضان میں اچھا پھل ملے گا. اگر جو گناہ کرے گا اس کے لیے تو پھل ہوگا ہی نہیں. جس کی فصل اچھی اس کی نسل بھی اچھی ہوگی، جس کی فصل اچھی اس کی زندگی بھی اچھی ہوگی. ماہ رجب کا مہینہ جس کے بارے میں علامہ صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان خوف خدا سے رو کر آنسوؤں سے سیراب کرنے کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ فصلیں کاٹنے کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت کو لوٹنے کا مہینہ ہے. ایک جگہ علامہ صفوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رجب جسم کو پاک کرتا ہے، رجب المرجب جسم کو پاک کرتا ہے، شعبان المعظم دل کو پاک کرتا ہے، رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے. اب یہ مہینہ جو رجب المرجب آنے والا ہے، اس مہینے کے آنے سے پہلے یہ تیاری کرو کہ وہ مہینہ جسم کو پاک کرتا ہے، شعبان المعظم دل کو پاک کرتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہماری روح کو پاک کر دیتا ہے. ہر ایک جگہ سرکار نے فرمایا رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے، وہ نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا. جنت کی نہر کا نام ہے. پوچھا گیا اس نہر سے پانی اسی کو پلایا جائے گا جو ماہ رجب المرجب میں ایک روزہ رکھے، اللہ کل بروز قیامت جنت میں اس کو اس نہر کا پانی پلا دیا جائے. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے نبی ماہ رجب کی فضیلت بتا رہے ہیں. ہر مہینے کی ایک الگ الگ فضیلت ہے، مگر رجب کے مہینے کی فضیلت ہی ایک الگ جدا گانا ہے. اس لیے کہ رجب المرجب کے مہینے میں جو شخص احترام کرتا ہے اللہ اکبر، اس کا تو عالم ہی کیا ہوتا ہے. ایک یہودی تھا، عیسائی تھا، وہ ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا. وہ وقت دیکھ رہا تھا کہ کب یہ مجھے تنہائی میں ملے گی، مگر ایک وقت آیا کہ دونوں کی ملاقات ہو گئی. جیسے ہی دونوں خلوت میں چلے گئے تو باہر ایک شور مچا، لوگوں کے آوازیں آنے لگی، چہل پہل زیادہ ہونے لگا. تو اس نے پوچھا کہ کیا ہوا، لوگ اتنی آواز اور اتنا شور کیوں کر رہے ہیں؟ تو کسی نے بتایا کہ ماہ رجب کا چاند نظر آیا ہے. اتنا سنتے ہی اس نے رجب کا احترام کرتے ہوئے اس نے زنا نہیں کیا،
लड़की को छोड़ दिया और उसी रात उस जमाने के पैगंबर को हुक्म हुआ कि फलाने जगह जाकर उस बंदे को मेरा सलाम कहना। वहां पैगंबर पहुंचे, उसे सलाम कहते हैं कि तुझे अल्लाह ने सलाम कहा, आखिर तूने कौन सा काम किया? तो उसने कहा कुछ नहीं, बस जिना करने वाला था, रज्जब के चांद नजर आने की खबर मिली, मैंने गुनाह नहीं किया, उसे छोड़ दिया। इतना कहते ही वो पैगंबर के चेहरे को देखा तो उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा होगी, फौरन उसने कलमा पढ़ा, अल्लाह ने उसे ईमान अता कर दिया, उसी वक्त मुसलमान हो गया। देखिए जरा गौर कीजिए, रज्जब के महीने की ताजीम काफिर करे तो अल्लाह उसे ईमान दे रहा है। अब ईमान वाला होकर रज्जब में गुनाह करे, रज्जब में बुराई करे, रज्जब में शराब पिए, रज्जब मुरज्जब के महीने में माँ बाप की नाफरमानी करे, रज्जब मुरज्जब के महीने में जिना करे, आंखों का जिना, कानों का जिना, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, या जो भी आप जिस अंदाज से बेहाई के मनाजिर देख रहे हो, अगर माह रज्जब में भी ये बुराइयां मौजूद है तो याद रखना हमारी दुनिया भी बर्बाद होगी, आखिरत भी बर्बाद होगी। जब काफिर जैसा शख्स रज्जबुल मुरज्जब का एहतराम करके गुनाह नहीं किया, देखिए खरीब है, लड़की लड़का दोनों मिलकर खरीब है, मगर उसने रज्जब के चांद की खबर सुनकर छोड़ दिया, ऐसी छोड़ दिया, मैं टच नहीं कर सकता क्योंकि रज्जब का एहतराम करना है। आप जरा गौर करें, क्या आपको तनाई में कोई मिल जाए तो आप छोड़ेंगे? आज के दौर में इस कदर बुराइयां फैली है, मुसलमान इस कदर दुनियावी हवस दिल में उतर गई, उसे ना रज्जब का ख्याल, ना अल्लाह का डर, ना रसूलुल्लाह का ख्याल, ना अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल, ना अपने नामो नमूद का ख्याल, कुछ भी नहीं है। आज के दौर में मुसलमान बस गुनाह करने पे तुला हुआ है। खुदारा मुसलमानों, ये आने वाला महीना हमें गुनाहों के अड्डों से निकालकर अल्लाह के दरबार में लाने के लिए रज्जब का महीना आ रहा है, क्योंकि अल्लामा सकूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमा दिया, रज्जब जिस्म को पाक करता है, शाबान अल मुअज़्ज़म दिल को पाक करता है, और रमजान अल मुबारक रूह को पाक करता है। इसलिए रज्जब की तैयारी में लग जाओ। जिस किसी ने सुनिए रज्जबुल मुरज्जब में एक रोजा भी रख लिया, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है, सारे गुनाहों। एक रोजा भी रख ली, रज्जब की तो बहुत बड़ी फजीलत है। इस महीने में तो क्या कहने हैं, इस महीने में तो एक ऐसी बड़ी रात भी आने वाली है जिसे आप और हम मिलकर शबे मेराज कहते हैं। वो रात भी अनकरीब हमारे दरमियान में आने वाली है। अल्लाह से यही तो दुआ करना है, क्योंकि आज चांद की 29 तारीख है। अब जो बड़ी रात आएगी वो 27वीं शब होती है, उसके बाद 28, 29, 2 दिन के बाद शाबान का चांद नजर आए। कई लोग आए इस दुनिया में, रज्जब के इंतजार में उनका इंतकाल भी हो गया। अल्लाह ने हमें हयात बख्शी है तो मुसलमानों अभी से तौबा करो, क्योंकि रज्जब एक महीना ये भी है, फरमाया गया कि रज्जब तौबा का महीना है। इस महीने में कसरत से गुनाहों से तौबा करके नेकियां करने में लग जाओ, अपने गुनाहों से तौबा करो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक रास्ते से जा रहे थे, एक खूबसूरत पहाड़ पर नजर पड़ी, बड़ा नूरानी पहाड़ था, ताज्जुब में पड़ गए देखकर। तो अल्लाह से दुआ करे, मौला इस पहाड़ से मैं हम कलाम करना चाहता हूँ। तो पहाड़ बोल पड़ा, ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा क्या पूछना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि तेरे पास तो नूर जगमगा रहा है, कहा मेरे अंदर एक आबिद इबादत कर रहा है, ये बात है। तो आपने अल्लाह से कहा मेरे मौला वो आबिद को मैं देखना चाहता हूँ। तो पहाड़ शक हुआ, उसमें से एक नौजवान निकला, उससे पूछा तू अल्लाह की इबादत कितने साल से कर रहा है? कहा 600 साल हो गए। मैं मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का उनका उम्मती हूँ। मैं हमेशा इबादत करने के बाद ये दुआ करता था कि मौला मुझे तेरे आखिरी नबी की ज़ियारत करना नसीब फरमा, मुझे हयात से रखना। तो अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल किया और मैं आखिरी ज़मान नबी पैगम्बर का इंतज़ार करते हुए यहाँ इबादत कर रहा हूँ।
کتنے سال ہو گئے؟ 600 سال 600 سال 600 سال ہو گئے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تعجب میں پڑ گئے. 600 سال سے عبادت کر رہا ہے. یہ عبادت تو بڑی پاک صاف ہے, یہاں تو نہ شیطان وسوسے ڈال سکتا, کچھ نہیں. کیا اس سے بھی بڑا کوئی عابد تیرے نزدیک ہے میرے مولا؟ تو اللہ نے کہا ہاں عیسیٰ, تیرے بعد میرا نبی آئے گا, میرا حبیب آئے گا, ان کی امت کو رجب المرجب کا مہینہ عطا کروں گا, اور جو بھی میرے نبی کا امتی رجب میں ایک روزہ رکھے گا اس کو 600 سال سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب اسے عطا کر دوں گا. مسلمانوں ہم کتنے خوش نصیب ہیں, ابھی ہم پیدا نہیں ہوئے, ہماری شان اور ہماری عظمت اللہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے سامنے بیان کر رہا ہے, اور یہ امت ہے کہ شراب کے اڈوں کو گرم کر رہی ہے, یہ امت ہے کہ یوٹیوب اور فیس بک میں بے حیائی کے مناظر دیکھ رہی ہے, اور یہ امت ہے جو اپنے چہروں سے داڑھی بنا رہی ہے, یہ امت ہے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہی ہے. ارے جس امت کی تعریف اللہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے سامنے کر رہا ہے وہ کوئی اور امت نہیں, آپ اور ہم ہی ہیں جو اللہ ہمارا ذکر اس زمانے کے پیغمبروں کے سامنے کر کے بتا دیا کہ تمہارے بعد جو نبی آئے گا وہ بھی افضل و اعلیٰ ہوگا, اور ان کی امت بھی ساری امتوں سے اعلیٰ ہوگی. رجب المرجب کا مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے لوگوں, اس مہینے کی قدر کرو. اسی مہینے میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنڈوں کی نیاز بھی منائی جاتی ہے. اسی مہینے کی 6 تاریخ کو ہندوستان کے تاجدار عطائے حضور غریب نواز, عطائے رسول خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس شریف بھی منایا جاتا ہے. اب سنیے ہمارے غریب نواز کی شان. اللہ کا احسان ہے, ہم رجب المرجب کا بھی احترام کرتے ہیں. جن کے صدقے میں رجب ملا ان کا احترام کرے تو اللہ جنت دے رہا. اب نبی کا احترام کرنے والوں کو کیا نہیں ملے گا؟ ہم بڑے خوش نصیب ہیں جی. رجب المرجب کی بات آئی تو ایک بات عرض کر دوں, اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. میں حتی الامکان اب ٹائم کی پابندی کرنے کی بھی پوری کوشش کر رہا ہوں. 1:50 کو انشاءاللہ ہماری تقریر ختم ہو جائے گی. محبت سے ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وابن الکریم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حضرت علی شیر خدا اپنے بیٹے امام حسین کو لے کر کعبے کا طواف کر کے خانے کعبہ کے پاس کھڑے ہیں. اچانک ایک شخص کے رونے کی آواز آئی جو بلک بلک کر رو رہا تھا. مولا علی نے امام حسن کو بلایا, کہا بیٹا حسن آواز سن رہے ہو؟ ہاں سن رہا ہوں بابا. کہا جاؤ دیکھو تو صحیح کہ کون ہے جو اس قدر گروزاری کر کے رو رہا ہے. جا کر جب امام حسین دیکھے تو ایک ایسے شخص کو پایا جو خانے کعبہ کے پاس پڑا ہے, جس کا ایک ہاتھ اور ایک پیر دونوں بھی شل ہو گئے, مفلوج ہو گئے. وہ رو رہا ہے رب کی بارگاہ میں. تو حضرت مولا علی خود آئے تو دیکھا کہ ایسا شخص پڑا ہے. پوچھے کہ تیرا قصہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی کہ میرا باپ بڑا نیک اور پرہیزگار تھا, میرا باپ بڑا نیک اور پرہیزگار نمازی تھا, اور میں گناہگار تھا, میں شرابی تھا, میں فاسق و فاجر تھا, میں اللہ کی نافرمانی کرتا تھا. میرا باپ مجھے ہمیشہ گناہوں سے توبہ کرنے کی تاکید کرتا تھا. جب رجب کا مہینہ آیا تو میرے والد نے کہا بیٹے دیکھ رجب کا مہینہ آیا ہے, یہ مہینہ حرمت والا ہے, یہ مہینہ برکت والا ہے, یہ مہینہ عظمت والا ہے. اب اس ماہ میں گناہ مت کر, اس ماہ میں شراب مت پی. مگر جب میرے باپ نے مجھے وصیت کی تو بجائے میں اپنے والد کی وصیت پر عمل کرنے کی, اے علی, اے شیر خدا, یا امیر المومنین, میں نے نشے کی حالت میں اپنے بوڑھے باپ کو ایک زور سے تماچا مارا. جیسے میں نے تماچا رسید کیا, میرے باپ نے اسی وقت مجھ سے یہ کہا اب حج کے دن قریب آنے والے ہیں, میں سیدھا خانے کعبہ کے پاس جا کر تیرے حق
حق میں بد دعا کروں گا، تیرے حق میں بد دعائی کلمات کہوں گا۔ یہ کہہ کر میرا باپ جب کعبے کے پاس پہنچا، یا امیر المومنین اے علی، میرے والد جب کعبے کے پاس پہنچ کر کعبے کا غلاف پکڑ کے رونے لگے، اے اللہ میں نے اپنے بچے کو تیرے گھر کی طرف بلایا، اچھی دعوت دی، مگر اس نے مجھے ہاتھ اٹھا کر ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ میرے پروردگار، جس ہاتھ سے اس نے مجھے تماچا مارا ہے، اس کا ہاتھ اور اس کا پیر دونوں شل کر دے، مفلوج کر دے۔ ادھر باپ اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کی جملے زبان سے جاری کر دیے، ادھر گھر میں بیٹے کا ایک ہاتھ اور ایک پیر دونوں گر گئے۔ اللہ اکبر! جیسے ہی باپ گھر لوٹا، دیکھا کہ بچے کی حالت کو دیکھا، بیٹے کا ایک ہاتھ اور ایک پیر دونوں گر گیا۔ اب وہ بچہ اپنے باپ کے پاس گھسیٹتا ہوا آیا، قدموں میں سر رکھ کر رونے لگا، بابا میں نے آپ کو نشے کی حالت میں مار دیا، بابا مجھے معاف کر دیجئے، میری زندگی ناکارہ ہو گئی۔ نوجوانوں، اللہ نے صحت دی ہے گناہ کرنے کے لیے نہیں، اللہ نے جسم میں طاقت دی ہے شراب پینے کے لیے نہیں، اللہ نے جسم میں قوت دی ہے ماں باپ کو پلٹا کر جواب دینے کے لیے نہیں۔ آج بھی کچھ ایسے مسلمانوں کے علاقے ہیں جہاں بچے پینے کے بعد باپ کو کالر پکڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، ماں کو دھکے دے کر باہر نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اے لوگوں، ماں باپ کا دل دکھانے والوں، اگر ماں باپ کے دل سے بد دعا نکل گئی، کہیں بھی تم ترقی نہیں کر سکتے، کہیں بھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بابا مجھے معاف کر دینا، میں نے آپ کو تھپڑ مارا ہے، یہ بات صحیح ہے بابا، کل تک آپ مجھے چلنا نہیں آتا تھا، آپ ہی تو مجھے چلنا سکھاتے تھے، بابا میرے لیے کپڑوں کا بندوبست تو آپ کرتے تھے، بابا آپ اگر میں کھانا نہیں کھاتا آپ بے چین بے قرار ہوتے تھے، بابا میں سب کچھ بھول کر نشے کی حالت میں نے تماچا مار دیا، اگر میرا ہاتھ اور پیر دونوں مفلوج ہو گئے تو میری زندگی تو قیامت بن جائے گی، میں جیوں گا کیسے، میں چلوں گا کیسے، میں کھاؤں گا کیسے، اب کی بار میں کوئی گناہ نہیں کرتا، بابا آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ باپ نے کہا دیکھ بیٹے، اگر تو واقعی سچی توبہ کرنے کا ارادہ کر لیا تو چل، جس کعبے کے غلاف کو پکڑ کر میں نے تیرے لیے بد دعا کی تھی اسی کعبے کے پاس تجھے بھی لے جاؤں گا، وہی دعا کروں گا۔ یا علی شیر خدا، میرے بابا نے یہ وعدہ کر کے مجھے اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا کر کعبے کے پاس لا رہے تھے، راستے میں میرے بابا کا انتقال ہو گیا، میں بڑی مشکل سے خانہ کعبہ تک پہنچ گیا۔ بابا کے انتقال کے بعد اس دن سے آج تک میں رو رہا ہوں۔ اتنا سننے کے بعد علی نے کہا اچھا مجھے یہ بتا، کیا تیرا باپ تجھ سے راضی ہوا تھا؟ اس نے کہا ہاں حضور راضی ہو گئے تھے۔ پھر پوچھتے ہیں کیا تیرا باپ تجھ سے راضی ہوا تھا؟ ہاں حضور راضی ہوئے تھے۔ پھر پوچھتے ہیں کیا تیرا باپ تجھ سے راضی ہوا تھا؟ علی سے کہتا ہے اے حیدر کرار یا امیر المومنین، میرے والد مجھ سے راضی تھے۔ تو حضرت علی فرماتے جا میں تجھے ایک دعا دیتا ہوں، یہ دعا سکھاتے ہیں، یہ دعا پڑھ لے اللہ تجھے صحت عطا کرے گا۔ فوراً جیسے علی نے تربیت دی اس نے ویسی ہی دعا پڑھنا شروع کی، ادھر زبان سے دعا جاری ہے، ادھر ہاتھ اور پیر دونوں ٹھیک ہو جاتے ہیں، دونوں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ رجب کی عزت نہیں کرنے والے کی کوئی عزت نہیں کرے گا، رجب کا احترام نہیں کرنے والے کا کوئی احترام دنیا میں نہیں کرے گا۔ آؤ اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو، احترام چاہتے ہو، سر بلندی چاہتے ہو تو رجب کا احترام کرو، دنیا تمہارا احترام کرے گی، دنیا تمہارا احترام کرے گی۔ رجب المرجب کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کی تعظیم کرنے کا ارادہ کرو، اللہ نے اگر چاہا نہ یاد رکھو اسی ادا کی وجہ سے اللہ ہماری بخشش فرما دے گا۔ بصرہ کی سرزمین پر ایک خاتون تھی، بڑی نیک تھی، رجب کا مہینہ جب بھی آتا تو وہ ایک الگ سا کپڑا رکھی تھی، اسی کپڑے کو پہن کر اللہ کی عبادت کرتی۔ اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر وصیت کی میرے بیٹے جب میں مر جاؤں نا اسی کپڑے میں اور اسی میں مجھے کفنانا دفنانا۔ یہ وصیت ماں نے اپنے بیٹے کو کی، مگر ماں کے انتقال کے بعد بیٹے کو ماں کی وصیت یاد نہ رہی،
اس نے دوسرے کپڑے میں کفن پہنا کر دفنا دیا. جب گھر واپس لوٹا تو اس نے وہاں کپڑے کو دیکھا تو یاد آیا تو میں نے میری ماں کی وصیت کو بھول گیا, اب کیا کرے. فوراً اس نے ماں جہاں کپڑا رکھی تھی وہاں جا کر دیکھا تو کپڑا نہیں تھا, غائب ہو گیا تھا, اور جو کپڑے سے اس نے اپنی ماں کو دفن کیا وہ کپڑا وہاں ہے, اس کی ماں جو کپڑا رکھی تھی وہ خبر میں چلا گیا. آواز آئی, جو رجب کے مہینے میں ہماری عبادت کرتے ہیں ہمیں انہیں مایوس نہیں کرتے, اگرچہ تو بھول گیا مگر قدرت نے اس کو اسی کپڑے میں دفنایا اور وہ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں مگن زندگی گزار رہا. یہ ہے رجب کا احترام کرنے والے. رجب کے لیے خصوصی کپڑے رکھتے تھے, ان کپڑوں کو پہن کر عبادت کرتے تھے. اب یہ مہینہ آ رہا ہے لوگوں, مزید انشاءاللہ آنے والی جمعہ کو ماہ رجب کے حوالے سے ہم اور مزید گفتگو سنیں گے. چلیے اسی ماہ مبارک کی برکتیں سنتے سنتے کیسا کرم ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے. رجب کی 6 رجب کو ہندوستان کے راجہ کا عرس رکھ دیا. 6 رجب کو غریب نواز کا عرس شریف ہے. اب خواجہ غریب نواز ہندوستان کو اس ملک میں, انڈیا میں, بھارت میں آئے کیسا, اور ان کا مقام, ان کا مرتبہ اللہ کے نزدیک کیا ہے, اور ان کے والد اور ان کی والدہ کا سلسلہ حسب اور نسب کہاں جا کر ملتا, اس کو ترتیب سے ہم سنتے آئیں گے تو آنے والی جمعہ کا بھی آپ کو انتظار ہوگا. سنیے, اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے ولی سے کوئی دشمنی کرے تو اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, اللہ اس سے جنگ کرتا ہے, اعلان, جنگ کا اعلان ہوتا ہے. کس سے؟ جو ولی سے دشمنی کرتا ہے, جو اولیاء اللہ سے دشمنی کرتا ہے. تو اس کا مطلب حدیث تو 1400 سال پہلے حضور بتا رہے کہ ولی سے دشمنی کرنے والے سے اللہ اعلان جنگ کرتا ہے. کیا ایسے بھی لوگ رہیں گے جو اللہ والوں سے دشمنی کریں گے؟ صحابہ تو سوچ میں پڑ گئے, کیا ایسے بھی لوگ ہوں گے؟ ارے بھئی ایک نیک آدمی جو اللہ والا ہے اس سے بھی لوگ دشمنی کریں گے. حضور جانتے ہیں, اللہ بھی جانتا ہے, ایک زمانہ آئے گا لوگ ولیوں کی مخالفت کریں گے, ان کے دشمن ہوں گے, ولی کا نام لیں گے مگر دشمن ہوں گے, ولی کا نام لیں گے, ولی کو بولیں گے, ولی کا نام لیں گے, اپنے حلقوں میں, اپنے بیانات میں لیں گے, وہ چاہے کوئی بھی ہو, تبلیغی جماعت ہو, اہل حدیث ہو یا قادیانی ہو, کوئی بھی ہو, ولی کا نام لیں گے مگر ولی سے وہ دشمنی کریں گے. اور جو ولی سے دشمنی کرتا ہے اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے. اب یہ زمانہ دیکھنے کو مل رہا ہے جو کئی لوگ ہیں جو غوث پاک کے دشمن ہیں, جو کئی لوگ ہیں جو امام حسن کے دشمن ہیں, جو کئی لوگ ہیں کہ حضرت غریب نواز کے دشمن ہیں. کہتے نا نہیں جانا بھائی, کسی ولی کے پاس نہیں جانا, کسی ولی کا وسیلہ نہیں لینا, غوث اعظم کا وسیلہ نہیں, حسن حسین کا نہیں. حتیٰ کہ لکھنے والے تبلیغی جماعت کے اکابر علماء میں کسی نے لکھا ہے, ان کے عالم نے, کہ یہ لکھا کہ نبی کا وسیلہ لینا کفر ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. بولیے, ایسا عقیدہ رکھنے والا جنت میں لے کر نہیں جاتا, وہ چاہے کتنا بھی دودھ کا دھلا ہو. اور اگر دنیا کے آج کی صدی کا کوئی نوجوان انٹیلیجنٹ جو دنیاوی تعلیم پڑھنے والا اگرچہ تبلیغی جماعت کو پوری حقیقت سے جانتا نہیں, صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ جماعت کھیلے کھیلے میں جا کر لوگوں کو نمازی بنا رہی ہے, کلمہ سکھا رہی ہے, ان کو دعائیں یاد دلا رہی ہے, اور سنی لوگ ان کے خلاف بول رہے. کوئی نوجوان بوڑھا اگر یہ سوچ رکھا ہے تو تجھے معلوم نہیں کہ ان کے اکابر عالموں کے نام بھی تجھے نہیں معلوم ہوگا جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر کے ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ نماز کی دعوت دینا, سلام پڑھنے کے طریقے نہیں بتانا, نماز کی دعوت دینا, 11ویں شریف گھروں سے ختم کر دینا, نماز کی دعوت دینا, کلمہ سکھانا,
یہ سب سکھانا، مگر انگوٹھا چومنا، حی علی الصلاۃ پہ اٹھنا، نیاز کرنا، کنڈے کرنا، غریب نواز کا عرس منانا، یہ سب ختم کر رہی تبلیغی جماعت اہل حدیث۔ کھیڑے میں جا کر دیکھو، داڑیاں تو چھوڑے، چہروں پہ نور نہیں ہے، اور ایک اگرچہ سنی ہے، جاہل ہے، مگر حضور کا دیوانہ ہے، غوث کا دیوانہ ہے، چہرے جگمگا رہے ہیں۔ کیوں بتایا نا، دل میں جب صفائی ہو تو چہرہ بھی چمکتا ہے۔ گویا کہ مسلمانوں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو بچاؤ، ان کی جماعت میں جانے سے روکو، اس لیے ہمارا ایمان جانے کے بعد واپس نہیں آتا۔ اللہ کے نبی نے کہا جو ولی سے دشمنی کرے گا، اللہ کے نبی نے کہا کہ جو ولی سے دشمنی کرے گا اللہ اس سے اعلان جنگ کرے گا۔ اب بولیے اللہ سے کوئی جنگ کرے گا؟ ہے کسی کی مجال جو لڑ سکے؟ ارے میرے رب کا ایک ہی لشکر کافی ہے۔ ہاتھیوں کا بڑا طاقتور بادشاہ، بڑے طاقتور ہاتھی اس زمانے میں دنیا میں کسی کے پاس ایسے ہاتھی نہیں تھے جو ہاتھیوں کا وہ لشکر لے کر ابرہہ بادشاہ آیا تھا کعبہ گرانے کے لیے، مگر اتنے بڑے ہاتھی کو اتنے چھوٹے کنکر ابابیل اپنے پنجوں میں چوچ میں لے کر آ کر ان کے سروں پہ چھوڑ کر بتا دیے، ہر اڑنے والی بڑی طاقت کو اللہ کی قدرت چھوٹی چیز سے مار دیتی ہے، ہلاک کر دیتی ہے۔ تم بڑی بڑی طاقتوں سے کبھی ڈرنا مت، تمہارے ایمان کو مضبوط کرو، استقامت کی طرح پہاڑ کی طرح جمے رہو، اپنے جگہ کھڑے رہو، ایمان کو ہاتھ سے جانے مت دینا۔ ہم جیئیں گے رسول اور آل رسول کے لیے، اور مریں گے بھی رسول اور آل رسول کی محبت میں۔ یہ یاد رکھنا، یہی محبت، یہی جذبہ مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے۔ یہ چند دن کی زندگی کے لیے غریب نواز کے چاہنے والوں، حضور نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی بھی اللہ کے ولی سے دشمنی کرے گا اللہ اس سے اعلان جنگ کرے گا۔ یہ حدیث ذرا غور کیجیے آپ، یہ حدیث سے پاک ہے نا، اس میں آیا نا، تو آپ اسے غور کیجیے۔ نماز چھوڑے تو جنگ کا اعلان نہیں ہو رہا، حج نہیں کر رہا، مال و دولت سے اللہ نوازا مگر حج نہیں کر رہا تو اللہ نے بولا مجھ سے جنگ کروں گا۔ کیوں؟ حج نہیں کریا تو گناہگار ہوگا، اس کی سزا ہوگی۔ ایمان ہے تو پھر حضور اس کی شفاعت بھی کریں گے، جائیں گا دوزخ میں۔ نماز نہیں پڑھا دوزخ میں جائیں گا، عبادت نہیں کرے دوزخ میں جائیں گا۔ اگر نبی کی محبت تھوڑی بھی دل میں ہے، ایمان وہی چھے، اصل ایمان وہی چھے، محبت وہی چھے، تھوڑی بھی محبت ہے تو اس وجہ سے دوزخ پورے جسم کو کھا سکتی ہے مگر دل کو اور زبان کو نہیں، کیونکہ زبان سے کلمہ پڑھا، دل میں نبی کی محبت ہے۔ اس کو پہچان کر حضور قیامت کے دن وہ دوزخ میں جو بڑے اوپر طبقے میں ان کو بھی نکال کر لے جائیں گے۔ ذرا غور کیجئے، جب حضور آئیں گے نا تب پتہ چلے گا حضور کیا ہے۔ ارے محبت تو ان سے کرنا ہے نا۔ نماز اپنی جگہ ہے، حج عبادت اپنی جگہ حق ہے، اگر نماز چھٹی تو سزا ہے، نماز چھوڑے تو گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، مگر اس کی سزا ضرور ملے گی۔ مگر آپ کسی ولی سے دشمنی کرے تو یاد رکھنا سزا نہیں، سیدھا دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی۔ اللہ کے ساتھ تم نے اعلان کر دیا جنگ کا، کسی اللہ والوں سے دشمنی مت کرنا۔ ایک اللہ والے تھے، اللہ والے راستے سے جا رہے ہیں، بارش کا موسم تھا، پانی خوب برسا، گڑوں میں ادھر ادھر پانی جمع ہوتا نا گڑوں میں۔ وہ بزرگ تھے، اللہ والے تھے، اپنی دھن میں جا رہے ہیں۔ اللہ والوں کو دنیا کی فکر نہیں رہتی، آخرت کے تصور میں رہتے ہیں۔ ان کے جسم کا رونگٹا رونگٹا اللہ اللہ کی صدا بلند کرتا ہے۔ جا رہے ہیں مست مگن میں، ایک ملنگ بابا، سڑک کے کنارے ایک لڑکی ایک لڑکا دونوں بیٹھ کر محبت کر رہے تھے۔ حضرت اپنے دھن میں جا رہے، سیدھا ان کا پیر جس گڑھے میں پانی تھا پڑ گیا، جس سے وہ پانی اچھل کر اس کی محبوبہ پر گر گیا۔ تو وہ لڑکا آیا، وہ اللہ والے ملنگ جو تھے بابا ان کو تھپڑ زور سے مارا، تو نے میری محبوبہ کے اوپر پانی اچھال دیا۔ بے خودی میں جا رہے تھے، مارا تو اسے پلٹا کر مارے نہیں، بس آسمان کی طرف نظر کرے آگے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو وہاں لوگوں کا جم غفیر تھا۔ پوچھا کیا ہوا؟ بابا جس نے آپ کو مارا نا وہ مر گیا، یہ تو بہت برا ہو گیا۔ تو حضرت بولے اس نے مجھے مارا اس کی محبت میں،
اس نے میری محبت میں اس کو مارا ہے. انہیں مارا نا, گھر کو نہیں جاتے, پھر ریٹرن واپس بھی نہیں جاتے. اللہ والوں سے دشمنی کرو گے تو کہیں کے نہیں رہو گے. اللہ کے ولی سے محبت کرو. مشکات شریف کی حدیث ہے, مسلم شریف ہے, 425 نمبر ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ سرکار کے دربار میں ایک صحابی آ کر پوچھے, یا رسول اللہ, ایک شخص ہے فلاں شخص سے محبت کرتا, حالانکہ اس نے اس کو دیکھا نہیں, اس نے اس کو دیکھا نہیں, مگر محبت کر رہا ہے. تو حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا, اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اتنی بڑی خوشخبری, اور زور سے سبحان اللہ. ہم کس سے محبت کر رہے ہیں؟ غوث اعظم سے, ہم غریب نواز سے, ہم اولیاء اللہ سے, کل اولیاء اللہ سے, ہر ولی سے محبت کرتے ہیں. ہم ایک ولی کو ہی ٹارگٹ میں رکھ کر انہی کے عاشق نہیں بنتے. ان کے پیر سے بھی محبت, ان کے پیر کے پیر سے بھی محبت, ان کے پیر کے پیر سے بھی محبت. جتنے پیر ہیں سارے پیروں سے ہوتے ہوئے پیرانے پیر روشن ضمیر سے بھی محبت ہے, اور زین العابدین سے محبت, حسن سے محبت, حسین سے محبت, اہل بیت سے محبت, صحابہ سے محبت. سنیو, ہم بڑے خوش نصیب ہیں. ان سب سے محبت کرنے کے نتیجے میں قیامت میں ان سب کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. جب اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ ہمارے ساتھ رہیں گے, ڈر کہاں سے رہے گا؟ ہمارے تو ہمارے عمل پر گھمنڈ نہیں ہے. جو ہمارے ہاتھوں میں دامن ہے نا اللہ والوں کا, اس پہ ہم کتنا بھی فخر کرے کم ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ہمارے پیر کا دامن ہے. ہمارے پیر کے ہاتھ میں ان کے پیر کا دامن ہے, ان کے پیر کے ہاتھ میں ان کے پیر دادا پیر کا دامن ہے. دادا پیر کے دامن میں اللہ اکبر ان کے جد امجد کا دامن ہے. اب پتہ یہ چلا یہ سلسلہ نسب جہاں تک جا رہا ہے وہاں تک یہ کڑی لگ گئی جیسے دنیا میں لگی. نظر نہیں آ رہی مرید کو, قیامت میں یہ زنجیر نظر آئے گی. تو کس کا مرید ہے؟ کل قیامت میں تجھے پکارا جائے گا, وہی تو اپنے پیر کی محبت میں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. خواجہ غریب نواز ماں پیٹ ولی ہیں, ماں پیٹ ولی ہیں. دنیا میں آ کر ولی نہیں بنے. ولایت کی 3 قسمیں ہیں. کتنی ہیں؟ 3 ہیں. ایک ولایت کسبی, جو عبادت سے, ریاضت سے, نوافل سے, فرائض سے, روزوں سے, ذکر سے, اذکار سے اللہ اپنا قرب عطا کرتا, اسے کہتے ولایت کسبی. اور دوسری ولایت عطائی, کسی ولی نے عطا کر دیا ولی بن گئے. کسی ولی نے عطا کر دیا ولی بن گئے. نظر پڑ گئی چور کو ابدال بنا دیے, چور کو ابدال بنا دیے. ایک ولایت کسبی ہے, ایک ولایت عطائی ہے, اور ایک ولایت جو ہے اللہ تعالیٰ جو ماں پیٹ ولی بنا کر مادرزاد ولی ہوتے ہیں, ولی بن کر دنیا میں تشریف لاتے ہیں. ان فہرست میں ایک تو غوث اعظم بھی نظر آتے ہیں, مریم بھی ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے خواجہ غریب نواز بھی ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز کے والد کا نام حضرت سید شاہ غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اپنے والد کی طرف سے غریب نواز کا سلسلہ نسب امام حسین شہید کربلا تک جاتا ہے, اور آپ کی والدہ کا نام سیدہ نور بی بی رضی اللہ تعالی عنہا. ان کی طرف سے ان کا سلسلہ حسب اور نسب حضرت امام حسن تک جاتا ہے. اس طرح ہمارے خواجہ غریب نواز باپ کی طرف سے حسینی ہوئے, ماں کی طرف سے حسنی ہوئے, تو آپ حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں. سن 530 ہجری میں اس دنیا میں مقام سنجر میں آپ پیدا ہوئے. محبت سے بولو. سن 530. اب کون سا چل رہا سن؟
1445, حساب ڈال لیجیے کتنے 100 سال ہو گیا. حضرت 530 سال پہلے مقام سنجر میں پیدا ہوئے. اب ان کی امی جان فرماتی ہے جب میرے شکم میں معین الدین آیا تو میرے گھر میں برکت ہی برکت تھی, سارا گھر نور سے منور تھا, مجھے اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے, حتیٰ کہ آدھی رات کے وقت اللہ اللہ کی آواز آتی تو میں گھبراتی, تو غیب سے ایک آواز آتی سیدہ نور بی بی گھبرانے کی ضرورت نہیں, یہ ذکر کہیں اور سے نہیں, تیرے پیٹ میں سید حسن ہے, وہ میرا ذکر تیرے شکم میں کر رہا ہے. کیا شان ہے, غریب نواز ماں کے شکم میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اب یہاں تبلیغی جماعت اہل حدیث والوں کو بڑا درد ہوتا ہے. کیا بولتے سب سنی لوگ بڑا چڑھا کو غریب نواز کو, کیا ہے یہ حدیث میں ہے کیا, یہ لکھے سو من گھڑک باتیں ان لوگ بول لیتے بیٹھ رہے بولتے. یہ لوگوں کا سوال کا جواب دے رہا ہوں, حدیث میں ہے کیا؟ ارے حضور کا زمانہ کب, غریب نواز کا زمانہ کب؟ اب حدیث میں ڈھونڈنے جاتا کیا تو؟ اب جیسا یہ حدیث میں ہے کیا وہ پوچھ رہا, ویسا 40 دن جماعت میں لگ جانا بول کون سو تو حدیث میں ہے کیا؟ 3 مہینے جماعت میں لگ جانا, 10 دن چلنے میں لگ جانا کون سو تو حدیث میں حضور صحابہ کو لے کو ایسا نکلے تھے کیا؟ ایک صحابی کنٹینیو عبادت کرے تو حضور ان کو بلائے, میرے کو دیکھو بیوی بچوں میں رہتے ہوئے میں عبادت کر رہا ہوں, تم بیوی بچوں کا گھر کا خیال کرتے ہوئے عبادت کرنا چاہیے. یہاں تو ماں جان چھوڑو اللہ دیکھ لیتا, بیوی اللہ دیکھ لیتا, دکان اللہ دیکھ لیتا, سب اللہ دیکھ لیتا, ہمیں تمہارے دیکھ لیتے ذرا چلو 40 دن. کیا یہ جماعت میں لگ جانا کون سا تو حدیث میں ہے؟ حدیث یاد نہیں آتی جب, اور جب اللہ والوں کی شان بیان کرے تو دیکھو دیکھو سننے لوگوں کیسا بڑا چڑھا کو بول رہے ہیں. کہاں ہے حدیث میں؟ حدیث میں صحابہ کا ذکر ملتا جی. سرکار کے زمانے میں صحابہ تھے, غریب نواز تھوڑی تھے. اچھا اب یہ کئی کیسے واقعات ملتے جاتے ڈھونڈتے گئے تو, مگر میرے حساب سے میں ٹائم کی پابندی کرتے ہوئے اپنی بات کو مکمل کر دے رہا ہوں. غریب نواز کا عرس شریف آ رہا ہے 6 رجب کو. حضرت خواجہ غریب نواز ماں کے شکم میں تھے, اللہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان کو ہر مکتب فکر کا عالم, ہر جماعت کا مولانا ان کو مانتا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے کرامت انہوں نے لکھی ہے. ان کے زمانے کے حافظ مولوی رحیم بخش حیات ولی کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے, اس میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ماں کے شکم میں تھے. ان کے والد شیخ شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ گھر کے پاس ایک سائلہ آئی مانگنے والی اللہ کے نام پہ کچھ دے دو, تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد نے گھر میں روٹی تھی اس کو آدھا کر کے آدھی روٹی اسے سائلہ کو دے دی. تو سائلہ جانے لگی تو پھر آپ بلائے, پھر سائلہ کو آواز دی, وہ آئی, پھر اسے روٹی دیے, پھر جانے لگی, پھر بلائے, پھر اسے بلا کر پوری روٹیاں دے دیا, حتیٰ کہ گھر میں جو تھا ساری روٹیاں دے دی. اب پوچھے کسی نے, آپ بار بار بلا بلا کر ایک ٹائم دے سکتے تھے نا, کیا کروں وہ جو پیٹ میں بچہ ہے نا بار بار میرا بیٹا کہہ رہا ہے ابو گھر میں کچھ رکھنا نہیں, وہ سائلہ کو سب دے دو. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جب ماں کے شکم میں رہ کر آنے والے سائلہ کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور گھر میں جو کچن میں روٹیاں ہے وہ بھی جانتے ہیں اور بتا رہے ہیں. جب ایک ولی کے علم کا یہ عالم, ان کی آنکھوں کا یہ عالم ہے, تو میرے نبی کے علم اور ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا, ان کی شان کیا ہوگی. خدا را مسلمانوں, یہ ہمارا نصیبہ ہے کہ اللہ نے ہم سب کو سنی بنایا, تو انڈا نہیں بنایا, تبلیغی نہیں بنایا, انہیں حدیث نہیں بنایا. جو غوث پاک کا نام لیے تھے ان کو کیا کی چھوتے رہتے, ولیوں کا نام لیتے کیا تو ہو رہا, سمجھ لو ہے پکا آنگ میں بولے جیسا اللہ نے ہم سب کو ولیوں کا چاہنے والا بنایا. اب غریب نواز دنیا میں کیسا ہے اگلی جمعہ تشریف لائیے, آنے والی جمعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے